آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز کھل کر بات کیجیے۔ وہ پہلو بدل گئے۔ اگر اس کا دوپٹہ نہ کھویا ہوتا تو شاید میں اسے بچا لیتا، مگر اب یہ ناممکن ہے۔ تھکن سے چور پر اصرار لہجہ، پلیز تایا جان مجھ سے یہ پہیلیاں مت بجھوائیں، میں پہلے بھی بہت پریشان ہوں۔ اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو مجھے اس کی تفصیل بتائیں، اور یہاں سے نکلنے کا طریقہ بھی۔ کچھ تو تھا جو تایا جان جانتے تھے، اور وہ بہت پر اصرار اور بہت خطرناک تھا۔ تم اس لڑکی کو بچانا ہوگا اس درندے سے، تبھی تم یہاں سے نکل سکو گے۔ انہوں نے حل پیش کیا۔ کس لڑکی کو؟ ان کے ساتھ تو بہت سی لڑکیاں تھیں، گھنگریالے بال، سرمئی آنکھیں، گوری رنگت اور 3 نگ والا لاکٹ پہننے والی اس لڑکی کو میرا سلام دینا۔ پہیلی پر پہیلی، لیکن تایا وہ کہنا چاہتے تھے کہ محض ان نشانیوں کے بلبوتے پر اتنی ساری لڑکیوں میں وہ اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ پہلے اسے ڈھونڈ لو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ 2 ٹوک بات، اور کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس، بس یہی ایک راستہ تھا۔ فون بند ہوا تو سر عزیز الرحمان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ ہوٹل کے عقب میں دیوہیکل درخت، دوپٹہ اور لڑکی کا کیا چکر تھا؟ وہ تو عمر کی وجہ سے پریشان تھی اور اسی کی بابت ان سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر تایا جان نے انہیں ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ تاہم ان کے پاس تایا جان کی باتوں پر عمل کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اسٹاف کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور ان سے کہا کہ تمام گرل اسٹوڈنٹس کو ایک ایک کر کے ان کے کمرے میں بھیجا جائے۔ یقیناً ان سب لڑکیوں کے والدین پریشان ہوں گے، جوان بیٹیاں مصیبت میں تھیں تو انہیں چین کی نیند کہاں آتی ہوگی۔ سر عزیز الرحمان کے پاس لڑکیاں ایک ایک کر کے آئیں اور وہ ان سے یہ چند سوال پوچھنے لگے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس ٹرپ کے لیے آپ کتنی رقم لائی تھی؟ جو رقم ساتھ لائی تھی وہ مکمل خرچ ہو گئی، یہاں بھی کچھ باقی ہے؟ والدین سے بات ہو تو انہیں تسلی دیں کہ ہم جلد ہی نکل آئیں گے، انہیں آپ کی پریشانی کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب باتوں کے دوران وہ لڑکیوں کے چہرے پر غور تکتے رہے تھے، اور جب حورین اندر داخل ہوئی تو اسے دور سے دیکھ کر ہی وہ ٹھٹک گئے۔ گھنگریالے بال، السلام علیکم سر۔ حورین ان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، وعلیکم السلام۔ رنگ گورا اور آنکھیں سرمئی، بیٹھو۔ وہ بیٹھنے کو جھکی تو 3 نگوں والا لاکٹ جھول گیا۔ سر عزیز الرحمان ہکا بکا رہ گئے۔ تو یہ تھی وہ لڑکی، یعنی حورین جمال؟ تمہارا کوئی دوپٹہ گم ہوا ہے؟ کھوجتی نظروں سے براہ راست پوچھا تو وہ ساکت ہوئی۔ جی سر، آپ کو کیسے معلوم؟ وہ ہچکچائی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ آپ کے لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ سر میں ناول پڑھنے کے لیے ہوٹل کے پچھواڑے پر جو میدان ہے وہاں گئی تھی، ہوا تیز تھی تو شاید کہیں اڑ گیا۔ اس ساری تفتیش کا اصل مقصد وہ جاننے سے قاصر تھی، تم نے ناول کہاں بیٹھ کر پڑھا؟ اب وہ دھیمے ہوئے۔ درخت کے سائے میں۔ کچھ ہوا ہے سر؟ وہ گھبرائی۔ بہت کچھ ہوا ہے حورین، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اب تم دوبارہ اس درخت کے پاس نہیں جاؤ گی۔ اٹس مائی آرڈر، انڈرسٹینڈ؟ سختی ازو سے آیا تھی۔ یس سر، تم جا سکتی ہو، میرے تایا جان کی طرف سے تم پر سلام تھی۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولے۔ اعصاب چٹک رہے تھے، کش پر کش لیتے وہ مسلسل کسی گہری سوچ میں تھے۔ کوئی سیریس ایشو ہے سر؟ وہ حواس باختہ ہوئی۔ بہت سیریس ایشو ہے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھے بھی نہ کہا تو حورین باہر آ گئی۔ سر اسے تفصیل نہیں بتانے والے تھے، آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ آخر کیا کہانی تھی درخت اور دوپٹے کی؟ سر عزیز الرحمان اسے بتا نہیں سکے کہ جن باتوں کی تصدیق انہوں نے ابھی کی تھی وہ بہت دور بیٹھی روحانی علم سے آشنا تایا جان نے ایک پل میں جان لی تھی۔ اگر وہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہے تھے تو یقیناً ایسا تھا، وہ درخت ملعون تھا۔ اب انہیں تایا جان کو یہ سب بتا کر اس مسئلے کا حل جاننا تھا، وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ سنابل آج بہت دنوں بعد کالج آئی تھی۔ سب نے اس کی طبیعت پوچھی، وہ پہلے سے کافی دبلی نظر آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ فکر اسامہ کو لاحق ہوئی، اسے یہ تشویش کھائے جا رہی تھی۔ سو کومل کی گھوریوں سے بے نیاز وہ سنابل کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ اسامہ، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ یہ بات 20ویں بار دہرا چکی تھی، مگر مجال ہے جو اس پر اثر ہوا ہو۔ سوئٹ ہارٹ، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ کتنی ویک ہو گئی ہو، اپنا خیال رکھو۔ وہ پھر شرارتی ہوا۔ ہاں، تاکہ اسامہ کو سانس آتی رہے۔ تمکین نے لقمہ دیا۔ روک ہی نہ دوں میں؟ جلا کٹا تبصرہ اس کی منقوہ کومل کی طرف سے ہی آیا تھا۔ اجازت ہے میری طرف سے؟ سنابل نے ہنس کر دریا دلی دکھائی۔ اسامہ کا منہ بنا تو اب مسکرانے کی باری کومل کی تھی۔ اس وقت سر امان اللہ کی کلاس ہونی تھی، سو وہ وقت پر کلاس میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ شہرام پہلی سیٹ پر بالکل خاموش بیٹھا تھا، سنجیدہ اور بے تاثر۔ اسے دیکھ کر وہ کھل اٹھی۔ صبح والی ناراضی یکدم سے ہوا ہوئی، وہ اس کے پہلو میں ٹکی دیوانہ وار اسے دیکھی گئی، لیکن شہرام متوجہ نہیں ہوا۔ تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں شہرام، وہ منمنائی۔ وہ بات جماعت میں موجود کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ نہ سن لے، میں نے پوچھا۔ بگڑا لہجہ سنابل کا تعجب ہوا۔ کیا بات ہے، ناراض ہو؟ ڈیسک پر سر رکھتی وہ چہرہ موڑ کر اسے تکنے لگی، آواز کچھ دب سے گئی تھی۔ تم باہر اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے،
اس لیے تم دور رہا کرو اس سے. ہیں؟ یعنی وہ اسامہ کی بات کر رہا تھا؟ تو کیا جنات بھی حسد کرتے ہیں؟ سوری، آئندہ بات نہیں کروں گی پلیز. تم پھر سے ناراض نہیں ہونا. کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ کے نہ جانے کیوں شہرام کے چند دنوں کے ساتھ میں گویا اس کی جان بس گئی تھی. اس کا تھوڑا سا سخت لہجہ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، ایسا چڑیا سا دل تھا اس کا. شہرام اس کے آنسو دیکھ کر نرم پڑا اور جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے. سنابل کا دل دھڑک اٹھا. وہ بجلی کی سی تیزی سے سیدھی ہو بیٹھی. شہرام کی لب مسکرائے اور وہ سر جھکائے شرم سے لال ہوگی. تمکین نے دیکھا کہ سنابل سب سے آگے بیٹھی تھی. اس نے زبان دانتوں تلے دبائی. آج تو کوئی بھی آگے نہیں بیٹھا کہ آج ٹیسٹ تھا اور سر امان اللہ سب سے پہلے سامنے والے اسٹوڈنٹ سے ہی سوال کرتے تھے. سب کی نظر میں سنابل پورے ڈیسک پر اکیلی بیٹھی تھی، لیکن در حقیقت شہرام اس کے پاس بیٹھا تھا. سر امان اللہ تشریف لائے تو سب نے سلام کیا. ان کی نظر سیدھی سنابل پر گئی. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سنابل؟ اتنے دنوں بعد نظر آ رہی ہیں. لگتا ہے ٹرپ کی سب سے زیادہ تھکن آپ ہی کو ہو گئی تھی. انہوں نے کم نرم اور زیادہ سخت لہجے میں کہا. یس سر. وہ بولی تو سب ہنسے. کیپ کوائٹ. پہلے تو وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ٹرپ پر نہیں گئے تھے میری کلاس سے باہر نکل جائیں، اور 1000 جرمانہ دینے کے بعد ہی وہ اس کلاس میں بیٹھ سکیں گے. کچھ طلبہ منہ لٹکائے، سر جھکائے، بیگ سنبھالے مرے قدموں سے باہر نکلنے لگے. سر امان اللہ انہیں باری باری حشمگی نگاہوں سے گھورنے لگے. ان کے جانے کے بعد وہ سیدھے ہوئے. اچھا تو اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے پروجیکٹ پر بات کرنے والے تھے. پچھلے دنوں ہم نے لاہور میوزیم کا دورہ کیا تھا. آپ لوگوں کو وہاں کیا پسند آیا اور کس چیز نے سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا؟ سنابل کا سانس سوکھ گیا. اسے لگا اتنے دنوں کی حلالت میں کم از کم یہ پروجیکٹ کے سوال بھی نکل گئے ہوں گے، لیکن یہ تو جوں کہ تم موجود تھے. سر امان اللہ نے جان بوجھ کر اس کلاس کو ملتوی کیا تھا تاکہ سارے اسٹوڈنٹس آ جائیں اور پھر وہ یہ پروجیکٹ ڈسکس کریں. تو سب سے پہلے سنابل آپ بتائیں. اور سنابل روحانسی ہوگی. ایک ہی تو چیز سیکھی تھی اس نے وہاں، شہرام کی مورتی. اس کے بعد اسے کسی کا ہوش نہیں رہا تھا. بھلا وہ کیا بتاتی؟ سر میں نے وہاں ایک مورتی دیکھی تھی جو مجھے بے حد پسند آئی. اس سے پہلو میں بیٹھے شہرام کو دیکھا. وہ بنا اس پر نظر ڈالے مسکرا دیا. انٹرسٹنگ. کون سی مورتی؟ نام بتائیں اس کا. سر امان اللہ خوش ہوئے کہ یقیناً وہ گندھارا کے مشہور و نایاب مجسمے کی بات کر رہی تھی، لیکن اسے تو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. سر اس کا نام. وہ سوچنے لگی. حالانکہ دماغ میں شہرام کے علاوہ کوئی نام نہیں گونجا تھا. آپ کو نام نہیں معلوم؟ وہ تیش میں آئے. شہرام نے سر امان اللہ کو پہلی بار کینا تو اس نے گاہوں سے گھرا، اور اس سے پہلے کہ سنابل سر امان اللہ سے معذرت کرتی وہ بول اٹھا. فاسٹنگ بدھا یعنی سدھارتھا کا بھوک کی حالت والا مجسمہ جو کہ گندھارا آرٹ گیلری میں تھا، یہ لاہور عجائب گھر کا سب سے مشہور اور نایاب مجسمہ ہے. اسے تقریباً 2 یا 3 صدی عیسوی میں بنایا گیا. بدھا کو اس میں سخت بھوک کی حالت میں دکھایا گیا ہے. جسم پر چمڑی کھینچی ہوئی ہے، پسلیاں رگیں اور پٹھے بالکل واضح نظر آتے ہیں. یہ مجسمہ بدھا کی زندگی کے اس حصے کی نمائندگی کرتا ہے جب وہ انتہائی ریاضت میں مصروف تھے. بعدی ازاں بدھا نے سکھایا کہ انتہا پسندی یعنی زیادہ عیش یا زیادہ ریاضت دونوں نقصان دہ ہیں، اور اصل راستہ میانہ روی کا ہے. یہ مجسمہ پاکستان کی ثقافتی وراثت کا ایک انمول خزانہ ہے. سنابل اس کے پیچھے پیچھے دہراتے گئی. سب حیران و پریشان رہ گئے. لہٰذا سر امان اللہ نے بھی اسے پہلی بار اس قدر ٹھیک جواب دینے پر شاباش دے کر بٹھا دیا. سنابل نے ممنون نگاہیں شہرام پر جمائی، مگر وہ سپاٹ بیٹھا رہا، یوں جیسے اس کا کوئی باڈی گارڈ ہو. سنابل سارا وقت ڈیسک پر ہیڈ ڈاؤن کیے اسے دیکھ کر مسکراتی رہی. سر امان اللہ دوسرے اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھتے اور جواب نہ دینے پر انہیں ڈانٹتے رہے. سنابل. وہ یکلہت چلائے. شہرام کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے. بیہیو. یہ کلاس میں بیٹھنے کا کون سا طریقہ ہے؟ آپ یہاں سونے آئی ہیں؟ سنابل کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے. سر ہمیشہ ہی اسے ڈانٹتے رہتے تھے، آج پہلی بار شاباش دی تھی، اور اب یہ عزت افزائی. شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور پلک جھپکتے ہی موٹے بھدے سر امان اللہ کے جسم میں داخل ہو گیا. یہ منظر سوائے سنابل کے سب کی نظروں سے اوجھل رہا. سنابل سہم گئی تھی. وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ سر امان اللہ کسی روبوٹ کی طرح چلتے ڈائر سے بورڈ مارکر اٹھا کر وائٹ بورڈ پر لکھنے لگے. میں پاگل ہوں. یہ جملہ انہوں نے 50 بار لکھا. تمام اسٹوڈنٹ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے. سنابل کے کہکے بلند ہوئے، تاہم وہ ہنسی روکتے اٹھ کر ان کے پاس ہے. سر آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا. شہرام پلیز بس کرو، سب کیا سوچیں گے؟ وہ بڑبڑائی. یہی کہ سر امان اللہ پاگل ہیں. سر امان اللہ مسکرائے، لیکن آواز شہرام کی ہی تھی. سنابل ہنسی روکتی ملتجی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی. الکسا وہ بورڈ مار کر رکھتے کلاس سے باہر نکل گئی. کچھ اسٹوڈنٹ اٹھ کر ان کے پیچھے لپکی. ان میں سنابل بھی شامل تھی. کافی دور جا کر شہرام ان کے بدن سے جدا ہو گیا. سر امان اللہ اسٹاف روم میں چلے گئے اور شہرام چھت پر، جہاں ایک کونے میں کھڑی سنابل سڑک کے اس پار کی تار کی صورت سر اٹھائے درختوں کی ٹہنیوں کو رقص کرتی دیکھ رہی تھی. شہرام نے پیچھے سے آ کر
اپنے بازو اس کے گرد حمائل کیے تو وہ مسکرا دی۔ آج پہلی بار وہ فری پیریڈ تمکین والوں کے ساتھ نہیں گزار رہی تھی۔ شہرام خوش تھا کہ سنابل نے اس کی بات مانی تھی اور سنابل نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ اب اسامہ سے دور رہے گی۔ سنہری سنبھالیں خود کو، زارو زار روتی سنہری کو کندھوں سے تھامتا وہ تڑپا۔ بھلا وہ کیسے اسے اس طرح روتی دیکھ سکتا تھا؟ اسے اس حال میں دیکھ کر اس کی تو جان پر بنائی تھی۔ پلیز سارون، آپ جائیں یہاں سے، ہم آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، جائیں، اکیلا چھوڑتے ہمیں۔ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی اور اس وقت زارون اسے کسی زہر سے کم نہیں لگ رہا تھا، اور پھر اس کے ساتھ کوہ کاف جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شددر سا زارون شکست خوردہ ہو کر الٹے قدموں چلنے لگا۔ قصور تو اس کا بھی نہیں تھا، سب کچھ شہنشاہ کے کہنے پر ہوا تھا، تو کیوں سنہری اسے موردی الزام ٹھہرا رہی تھی؟ وہ تو دل تھی اس کا، جان تھی، جہان تھی، وہ کیوں کر اسے کسی تکلیف سے دوچار کر سکتا تھا؟ اگر وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں تھی تو زارون زبردستی نہیں کر سکتا تھا، وہ اس مومی گڑیا کو کوئی رنج دے ہی نہیں سکتا تھا۔ تاہم نیم مردہ قدم اٹھاتا وہ سنہری کو اس کے گھر میں روتا چھوڑ کر بہت دور، یعنی واپس کوہ کاف چلا گیا، جہاں اس کی ملاقات شہرام سے ہوئی۔ جاری ہے۔